الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سامعین و ناظرین، آج نشاہی اسٹوڈیو میں رمضان کریم پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ غلام غوث نقیبی حاضر خدمت ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ، اور آج ان لمحات میں جو قیمتی لمحات گزر رہے ہیں رمضان کریم، ایک وہ پروگرام جن کو آپ دیکھنے کے لیے سبھی منتظر رہتے ہیں، نشاہی اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں قاری محمد سفیان علی صاحب، جو ہماری آج کی اس رمضان کریم کے پہلے مہمان ہیں۔ ساتھ ہمارے جناب محترم محمد عمران صدیقی صاحب ہیں، محمد احمد صدیقی صاحب ہیں۔ میں اپنے سارے مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے سامعین و ناظرین، رمضان کریم پروگرام کا آغاز جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں تلاوت کلام الرحمن سے ہوگا۔ میں قاری سفیان صاحب سے گزارش کروں گا چند آیات ربانی کا نور ہمارے سامعین کے سینوں میں، ہمارے سینوں میں اتاریں۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے سامعین، جو اسی رمضان میں نازل کیا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری سعادتیں حاصل ہیں ہمیں، ہر ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ رہیے۔ قاری سفیان علی قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سامعین و ناظرین، رمضان کریم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الرحمن سے ہو چکا ہے، اور سفیان علی صاحب نے، کیونکہ دیکھیے ان کا نام سفیان علی ہے، یہ میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں یہ امید ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک مذہبی اسکالر، علمی شخصیت جناب محترم پروفیسر امجد علی ثانی صاحب۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ابھی ایک کلام شامل کریں گے۔ میں محمد عمران صدیقی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ بسم اللہ جی۔ چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آودا، چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آودا، رب کرے نہ مدینے تو جدا، رب کرے نہ مدینے تو جدا، مدینہ سانو یاد آودا، چلے جس ویلے پورے دی ہوا، ہو یاداں سونے دیاں آن کے جگاں دیاں، جگاں دیاں، لوکی سوندے سانو نیندراں نہیں آندیاں، نہیں آندیاں، لوے سونا سونے روضے تے بلا، مدینہ سانو یاد آودا،
ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਾਜੇ ਇਲਾਜੇ ਇਹੋ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਵਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੀ ਹਵਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਆਖੀ ਰੋਂਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਏ ਜ਼ਹੂਰੀ ਏ ਜ਼ਹੂਰੀ ਏ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸੁਣਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਓ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ پورے دی ہوا۔ ماشاءاللہ عمران بھائی بہت خوبصورت کلام، اور موقع کی مناسبت سے جو کیفیات ہیں، اس وقت قافلے جو تھے وہ مدینہ شریف تیار ہوتے تھے، لیکن اس موذی وائرس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس کے جکڑے میں ہے، اور ہر ایک بندہ اس موذی وائرس میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ با ادب بارہا مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ نصیر ملت فرماتے ہیں، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے راہ دکھائی اسے تیرے در کی، تصویر ہی دل میں اتر آئی بس تیرے در کی، ہر وقت ہے جلوہ نمائی تیرے در کی، اور رویا ہوں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر۔ پروفیسر صاحب، رویا ہوں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس شخص نے کوئی بات بتائی تیرے در کی، اور پہنچا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جا صفائی تیرے در کی۔ ناظرین اکرام، آج نشاہی اسٹوڈیو میں ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر امجد علی ثانی صاحب، ہم نے جن کو دعوت دی ہے، اور آج رمضان کریم کی ان ساعتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ میں انشاءاللہ آج کا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے، اور جس کی اس پرفتن دور میں اشد ضرورت ہے۔ الحمدللہ پروفیسر صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ایک کلام لوں گا، اس کے بعد پھر ہم پروفیسر صاحب کی جانب آئیں گے، اور آج کا جو موضوع ہے میں بتاتا چلوں تاکہ جو سننے والے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ اس چیز کی طرف اور ہمارے ساتھ رہیں، اور نشاہی اسٹوڈیو جو ہے اس کے پیج کو لائک کریں، اس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے، ایک نیک عورت، ایک نیک بیوی کا کیسا ہونا چاہیے، ہم آج امجد علی ثانی صاحب سے اس پر گفتگو کریں گے۔ اور ایک بڑے ثنا خوان، خوبصورت پڑھنے والا ثنا خوان ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد احمد صدیقی صاحب، ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی جانب آئیں گے۔ بسم اللہ جی۔
کہیں ظاہر کہیں چھپا ہے تو، کہیں ظاہر کہیں چھپا ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، کہیں ظاہر کہیں چھپا ہے تو، سوغتاؤں پہ ہم کو معافی ہے، سوغتاؤں پہ ہم کو معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، کہیں ظاہر کہیں چھپا ہے تو، اور گم ازل سے تیری تلاش میں ہوں، گم ازل سے تیری تلاش میں ہوں، مجھ کو آواز دے کہاں ہے تو، مجھ کو آواز دے کہاں ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، کہیں ظاہر کہیں چھپا ہے تو، میں اب پروفیسر صاحب کی جانب آؤں گا، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی نعتیہ کلام ہو، آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مذہبی اسکالر پروفیسر امجد علی ثانی صاحب۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک نیک خاتون، نیک عورت، نیک بیوی کا ہونا کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے عورتوں کو کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے نہ دکھاؤ، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ بازاروں میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے وہ بازاروں میں جایا کرتی تھی، تو اللہ پاک نے اس کو قرآن بنا دیا۔ آیت اللہ کریم نے نازل فرمائی کہ اے محبوب اپنی امت سے یہ آپ فرما دیجئے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے زیورات آراستہ کریں، زیورات پہنیں، لیکن لوگوں کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لیے یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ وہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے بازاروں میں جایا کرتی تھی، لیکن
اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا جو طرز تھا وہ آج وہی طرز ہو رہا ہے. عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بناؤ سنگھار کر کے وہ بازاروں میں جا کرتی ہیں، حالانکہ یہ منع ہے. اگر عورت اچھی ہے تو ریاست اچھی ہے، اگر عورت خراب ہے تو ریاست خراب ہے. جس طرح کسی ستون کو دیکھ لیں کہ کسی عمارت کی مضبوطی کا اندازہ اس کے ستون کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اب عمارت کتنی اس میں کتنی سٹرونگ ہے، وہ کتنی مضبوط. اسی طرح معاشرے میں عورت کی حیثیت کو دیکھ کر، عورت کے مقام کو دیکھ کر قوم کی عظمت اور سربلندی کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہاں، اور یہ ہے معاشرے کا اگر یہ ستون مضبوط ہے تو اس قوم پر امن و عافیت کی چھت ڈالی جا سکتی ہے. تو یہ اب سب سے پہلی بات، کیونکہ یہ بہت لمبا مضمون ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، لیکن یہ سارا تو اس سیگمنٹ میں عرض کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ہاں، اختصار کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بیوی ہے تو خامد اگر اس کا کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کی وہ بات ماننی چاہیے. ہاں، کبھی کبھار اگر تلخ کلامی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا تو وہ ایک نصیحت کرتا ہے، بیٹی کہ ضد نہ کرنا، غصہ نہ ہونا، اگر اس پر قائم رہو گی نا تو اس میں برکت ہے. لیکن قبلہ غلام غوث نقیبی صاحب میں یہاں پر ایک بڑے درد بھرے لہجے میں یہ بات، کڑوی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ پوری دنیا سماعت کر رہی ہے. آج کل کے جو عورتوں کو ڈیورس ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہیں، قبلہ غلام غوث صاحب، وہ 95% ماں باپ کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. 95 دیکھیں نا، اگر کبھی کبھار تلخ کلامی ہو جاتی ہے، صرف تلخ کلامی، مارا نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھایا ہے، تو اسی وقت وہ بچی کال کر دے گی اپنے باپ کو کہ ابا جی مجھے ہاتھ اٹھایا ہے، مارا نہیں ہے. حالانکہ عورت کو صبر کرنا چاہیے. اگر عورت وہ بیوی صبر کرے گی، اس کو پتا ہے کہ پوری لائف پڑی ہے، پوری زندگی پڑی ہے، تو یہ صبر کرے گی تو پھر ہی وہ کامیاب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ صبر نہیں کرتی. آگے ری ایکشن کیا ہے کہ باپ کا حق یہ بنتا ہے بیٹا کہ 2-3 گھنٹے صبر کر لو، غصہ ہے، وہ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن وہ باپ آج کا فی زمانہ اکثر میجورٹی کی بات کرو کہ مینورٹی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ہے پھر باپ وہ کرتا کہ اسی وقت کال کی، اسی وقت وہ گھر آیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے گھر لے آیا. پھر ہوتا کیا، گھر جب لے آیا، اگلی بات سنیے کہ اگلے ہی دن وہ طلاق مانگتے، بھائی نہیں ہم نے ڈیورس لینا، ہم نے طلاق لینا، خلا کا دعویٰ کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے، جب طلاق کا وہ انہوں نے دعویٰ کر دیا، 3 دن کے بعد جب عورت کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا، شوہر کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا، اب دونوں آپس میں پریشان ہے. جب وہ بیوی اپنے باپ کو کہتی ہے نا ابا جان میں نے گھر جانا ہے، اب دیکھیے میں سننے والوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں، اب وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا اب تو اس گھر نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اب میری انا کا مسئلہ ہے، اب میری عزت کا مسئلہ ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنی عزت تو دیکھ رہا ہے لیکن بیٹے کی عزت نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی انا تو دیکھ رہا ہے لیکن اپنے بیٹی کے گھر کی طرف نہیں دیکھ رہا. تو پھر ہوتا کیا ہے وہ بیٹی، وہ بیوی ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی ہی گھر میں پھر پریشان رہ کر، پھر وہی بات آگی نا کہ 95% ماں باپ کا حق ہوتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ماں باپ کو بیٹی کو سمجھانا چاہیے. اس میں بھی پروفیسر صاحب بہت ساری چیزیں احادیث کی روشنی میں کہ 3 طلاقوں کا بھی حکم ہوا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ آپ وقفے جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی ذیشان ہے، ہاں اگر تم اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو تو ایک ماہ بعد 1 طلاق دو.
ایک طلاق دو، ٹھیک ہے، جب وہ ایک طلاق دے گا نا اسے کہتے ہیں مطلقہ، ٹھیک ہے، جب وہ ایک طلاق دے گا پھر 1 ماہ کا وقفہ ہے، پتہ نہیں وہ پھر 1 ماہ میں سوچ و بچار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اگر وہ سوچ و بچار اس لیے پھر اگر وہ نہ ہوا پھر دوسرا ماہ، پھر تیسرا ماہ، پھر یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے غلیظ طلاق وہی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو 3 مرتبہ اکٹھی طلاقیں دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی صبر کا وہ مظاہرہ فرمائیں۔ پروفیسر صاحب یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین آپ دیکھتے رہیں، ٹاپک بہت اچھا ہے اور اس پرفتن دور میں جو ہو رہا ہے اس حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پروگرام رمضان کریم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے اور آپ کمنٹس میں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے دوستوں نے ہمیں کلاموں کی فرمائشیں بھی کی ہیں۔ میں ایک کلام شامل کروں گا، عمران بھائی آپ کوئی اپنے استاد محترم کا کلام جو ہے پڑھا ہوا وہ سامعین کو سنا دیں کیونکہ وقت مختصر ہے، اس حوالے سے بسم اللہ۔ یہ کلام جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں میرے دادا استاد الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کا لکھا ہوا انہی کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ بڑی دیر کی ہے تمنا الہی، بڑی دیر کی ہے تمنا الہی، دکھا دے مجھے بھی دیار مدینہ، لگاؤں گا سینے سے روضے کی جالی، اور لگاؤں گا سر پہ غبار مدینہ، اور چلے جس گھڑی چلے جس گھڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، مجھے یاد آئے حرم کی فضائیں، مجھے یاد آئے حرم کی فضائیں، کسی بھی چمن میں نہ جی کو لگائے، کہ دیکھی ہو جس نے بہار مدینہ، اور مجھے اپنی رحمت کی سوغات دے دو، بس اپنے ہی جلووں کی خیرات دے دو، بس اپنے ہی جلووں کی خیرات دے دو، ظہوری بھی در پہ کھڑا ہے سوالی، ظہوری بھی در پہ کھڑا ہے سوالی، کرم کیجئے تاجدار مدینہ، بڑی دیر کی ہے تمنا الہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تخلیق کائنات محمد کے نام پر، اتنی نوازشات محمد کے نام پر،
ناظرین، رمضان کریم پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے پروفیسر امجد علی ثانی صاحب کے ساتھ اور اپنے مہمانوں کے ساتھ میں اجازت لوں گا اور انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ملیں گے. لیکن ہم آخر میں پروگرام کا جو اختتام ہے وہ ایک کلام سے کریں گے. بڑے معروف ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد احمد صدیقی صاحب، آپ کلام پیش کریں گے، ساتھ ہی اجازت لے لیں. بسم اللہ. نصیباں والیاں نوں، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہندے نے اور تڑپ دے نے جو اج سجنوں تڑپ دے نے جو اج سجنوں او کلے دربار ہندے نے تے سواری کرن لئی جس نوں ملن کندے محمد دے سواری کرن لئی جس نوں ملن کندے محمد دے اینوں کہندے نے سرداری تے انج سردار ہندے نے تے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دگر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دگر سارا کہ رضا جے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہندے نے